الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه صدق النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم عالی مرتبت علماء کرام مشائخ اعظام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس مرکز محبت اور مرکز مہر وفا کی سالانہ مصطفی اجتماع کی پہلی تقریب میں ہم سب شامل ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. معزز و محترم سامعین کرام، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض سے جو نگینے تلاشے گئے ان میں ایک یکتا و بے مثال نگینہ حضرت مولا علی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ستودہ صفات ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 10 سال قبل آپ کی ولادت ہوتی ہے. حضور کی عمر مبارک 30 سال ہے. آقا کریم علیہ السلام گئے اور اپنی چچی کو مبارکباد دی تو انہوں نے آگے سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا تو دیا ہے لیکن پریشانی یہ ہے کہ اس نے ابھی تک آنکھ نہیں کھولی. تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دامن مبارک حضرت علی پاک کے ہونٹوں پہ لگایا تو حضرت علی نے اپنی آنکھیں کھولی. لیکن قربان جائیں اس شہزادے کی عظمت پر کہ جب آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے ان آنکھوں نے جو نظارہ دیکھا وہ جمال محمد عربی تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر آقا کریم صلی السلام نے انہیں اپنی آغوش رحمت کے اندر تربیت دی. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا 3 سال خفیہ دین کا کام جاری رہا. پھر حکم نازل ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، معبود جو آپ کے خاندان کے قریبی لوگ ہیں ان کو پیغام حق پہنچائیے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے 40 افراد کو جمع فرمایا، ان کی ضیافت کی. اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرتا ہے دین کے کام میں. آپ بزرگ بھی موجود تھے، جوان بھی موجود تھے، لیکن حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان افراد میں سے صرف اکیلے تھے جو کھڑے ہوئے اور آقا کریم اسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر سب سے کم ہے، میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کی آخری سانس تک آپ کے دین میں آپ کی مدد کرتا رہوں گا. اللہ اکبر. یہ کیسی بصارت ہے کہ 10 سال کی عمر میں اتنی جو پختگی کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ دین کے کام میں معاملت کا عہد یہ یقیناً اسی شخص کو نصیب ہو سکتا ہے جو حضور کی آغوش رحمت میں تربیت پاتا ہے. اور پھر آپ نے ساری زندگی آقا کریم علیہ السلام کے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا. آپ کی شخصیت کو دیکھا جائے، اگر ان کی سخاوت کو دیکھیں تو ایک شاعر حضور کو ملتا ہے مسجد نبوی سے واپس پلٹ رہا تھا تو حضور نے فرمایا تمہیں کسی نے کوئی چیز دی ہے؟ تو کہا حضور یہ ایک انگوٹھی مجھے دی گئی ہے چاندی کی. تو فرمایا کس نے دی ہے؟
تو اس نے حضرت علی پاک کی جانب اشارہ کیا، کہا اس شخص نے مجھے یہ انگوٹھی اس وقت دی کہ جب میں نے سوال کیا تو یہ رکوع میں تھے، حالت رکوع میں کھڑے ہوئے انہوں نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کے مجھے عطا فرما دی۔ اس وقت حضور نے یہ آیت کریمہ پڑھی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، کہ ایمان والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ رکوع کے عالم میں بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کی بہادری و شجاعت کو دیکھا جائے تو غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک ہر غزوے کے اندر آپ میدان شجاعت کے تاجدار نظر آتے ہیں۔ اگر غزوہ خندق کا موقع دیکھیں تو صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ عمر بن عبد بدر جو کہ 90 سال کا بوڑھا آدمی تھا، 1000 کے مقابلے میں اس کو ایک ہی کافی سمجھا جاتا تھا، اس ایک کو ہی، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شمشیر ذوالفقار اس پہ پھڑتی ہے تو ایک ہی لمحے میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اور اگر جو وہ غزوہ خیبر کو دیکھا جائے تو مرحب وہ جس انداز کے ساتھ آپ نے 2 ٹکڑے کیے اور خیبر کو فتح کیا، اللہ اکبر، حضرت نصیر ملت نے کیا خوب کہا کہ مرحب تو نیم سر خیبر ہے پڑا ہوا، مرحب تو نیم سر خیبر ہے پڑا ہوا، اٹھنے کا نہیں کہ مارا علی کا جائے۔ مرحب کے 2 ٹکڑے کیے۔ ہر غزوے کے اندر آپ نے اپنی شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور ان کی عظمت کو دیکھا جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، علی جس شخص کے سینے میں مجھ محمد کی محبت ہے اس کے سینے میں علی کا پیار بھی ہوگا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی سے فرمایا، اے علی تیری کیا شان ہے کہ تو جب بھی صبح کرتا ہے ہر مومن کے سینے میں تیرا پیار ہوتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ علی سے صرف وہی پیار کرے گا جس کے سینے میں ایمان کا چراغ روشن ہے، اور فرمایا علی سے صرف وہی بغض رکھ سکتا ہے جو منافق ہے، منافق کے علاوہ علی سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بات کتنی خوبصورت ہے، فرمایا آنا دار المدینہ وعلی بابوہا، کہا میں علم کے شہر میں علم کا شہر ہوں، حکمت کا شہر ہوں، اور فرمایا علی اس کے دروازے ہیں۔ اگر علم حاصل کرنا ہے تو پھر دروازے سے ہو کے آنا ہوگا۔ ایک شخص حضرت مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی زندگی کا اصل مشغلہ بیوی بچوں کی خدمت کو ہی نہ سمجھنا کہ اس لیے مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اگر تیرے بیوی بچے اچھے ہوئے اور اللہ کے فرما بردار ہوئے تو اللہ اپنے فرما برداروں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا، اور اگر تیرے بیوی بچے اللہ کے نافرمان ہوئے تو پھر اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ تعلق کا معاملہ کیا ہوا؟ تو فرمایا اپنے بیوی بچوں کی ہی خدمت اپنی زندگی کا۔ 5 باتیں مجھ علی سے سیکھ لو۔ اگر تم اونٹوں پہ سوار ہو جاؤ اور تم اتنے اونٹ دوڑاؤ کہ اونٹ تھک جائیں، اور تم زمین کا چپا چپا چھان کرو، تو تمہیں ایسی قیمتی 5 باتیں نہیں ملے گی جو میں علی تمہیں دینے لگا ہوں۔ وہ 5 باتیں میری لے لو اور اپنی زندگی کے عملی حصے کے اندر اس کو شامل کرو۔ وہ کون سی ہیں؟ اور میری پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص جاہل ہے اس کو پوچھنے سے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی مسئلے کا پتہ نہیں ہے اس کو پوچھ لینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جہالت کی وجہ سے وہ اپنے سارے اعمال ہی ضائع کر بیٹھے، اور انسان سوچتا ہے کہ میری عمر 40 سال ہوگی، 50 سال ہوگی، اب میں طہارت کا مسئلہ پوچھوں گا، وضو کا مسئلہ پوچھوں گا۔ لوگ کہتے ہیں یار اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو مولا علی فرمایا اے مجھ سے محبت کرنے والوں، تم نے شرم نہیں محسوس کرنی، مسئلہ پوچھ لینا ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اور پھر حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عالم ہے اس سے مسئلہ پوچھا جائے
اگر اس کو مسئلے کا پتہ نہ ہو تو اس کو لا عالم کہنے میں شرمندگی بات نہیں کرنی چاہیے. وہ یہ کہے کہ اگر مجھے پتہ نہیں ہے تو میں مطالعہ کر کے آپ کو بتا دوں گا، اس میں وہ شرمندگی محسوس نہ کرے. حضرت سیدنا امام ابو یوسف جو فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زبان سے گنا کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سے مسئلہ پوچھا گیا، 100 بار میں نے گنا ہے کہ 100 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا لا عالم میں نہیں جانتا. تو آپ نے فرمایا کہ عالم کو لا عالم کہنے میں شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ بندے کو امید فقط اللہ سے رکھنی چاہیے. اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ انسان کو ہمیشہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے قہر سے ڈرتے رہنا چاہیے. اور یہی ایمان ہے. ایمان خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے. اور پانچویں اور آخری بات ارشاد فرمائی کہ صبر کی حیثیت اسلام میں وہی ہے جو کہ پورے جسم کے اندر ساتھ کی حیثیت ہے. تو فرمایا اسلام کے اندر جو بندہ صبر کا دامن تھام لیتا ہے ان اللہ یحب الصابرین، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. صبر کا دامن. یہ 5 باتیں حضرت مولا علی جو کہ حکمت کے شہر کے دروازے ہیں، ان کی یہ سوغات ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.